بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ترجمہ قرآن کورس کا آغاز ہو رہا ہے 24 دسمبر 2022 بروز ہفتہ۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ تقریباً 10 سے 12 دن کا ہمارا یہ کورس ہوگا، جس کورس کے اندر ہم نے قرآن پاک سمجھنے کا آسان طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے۔ ویسے تو قرآن پاک کی تفصیلات سمجھنی ہو تو ساری زندگی بھی کم ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم مختصر انداز میں کم از کم اتنا ہو کہ قرآن پاک کا کچھ مفہوم ہمیں سمجھ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کوئی ایسا آسان انداز بتا دیا جائے کہ جس کے مطابق ہم قرآن پاک کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بعض لفظی ترجمے کی قرآن پاک ملتے ہیں، ایک دو تو با محاورہ ترجمہ لکھا ہوتا ہے، بعض قرآن پاک ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں جس میں ہر آیت کے نیچے اس کا مکمل ترجمہ با محاورہ لکھا ہوتا ہے۔ وہ ترجمہ اگر آپ پڑھیں گے تو وہ پڑھ تو لیں گے، آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں یہ چیز ارشاد فرمائی گئی ہے، لیکن وہ ترجمہ آپ اگر پڑھ لیں گے تو اس کے ذریعے آپ کو ہر لفظ کی پہچان نہیں ہوگی کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے، اور وہ ترجمہ بھی اگر آپ پڑھیں گے تو شاید آپ کو پڑھنے کے لیے 1 سال لگ جائے صرف ترجمہ قرآن پاک پڑھنے میں۔ اور اگر جیسے ہم ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ایک پارہ پڑھنے میں اگر ہمیں 20 منٹ لگتے ہیں تو ترجمہ قرآن پڑھنے میں 20 منٹ لگ جائیں گے تقریباً۔ لیکن دوسرا انداز یہ ہوتا ہے قرآن پاک سمجھنے کا کہ آپ بعض ترجمے ہمیں ایسے مل جاتے ہیں مارکیٹ میں کہ جس میں ہر لفظ کا ترجمہ نیچے لکھا ہوتا ہے، اوپر لفظ ہے نیچے اس لفظ کا ترجمہ لکھا ہے، تو ہر لفظ کا اوپر نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے۔ اس سے بھی یہ فائدہ تو ہو جاتا ہے کہ چلے آپ کو لفظوں کا ترجمہ سمجھ میں یوں آ جاتا ہے، لیکن اس انداز میں بھی ترجمہ یاد کرتے کرتے شاید آپ کو سال لگ جائے اور پھر بھی پتہ نہیں یاد ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کا اور یاد کرنے کا کچھ آسان طریقہ جو ہم نے کوشش کی، اللہ کرے کہ ہم اس انداز میں کچھ بیان کر پائیں۔ تو ذہن یہ بنایا کہ ہم قرآن پاک کے ترجمے کے حوالے سے کوئی ایسا انداز اختیار کریں کہ جس انداز کے ذریعے آپ قرآن پاک کو جلد سمجھ پائیں۔ 8-10 دن میں ہم آپ کو طریقہ کار سمجھا دیں گے کہ یہ طریقہ ہے سمجھنے کا، اس کے بعد آپ گھر بیٹھے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں اور خود قرآن پاک کے ترجمہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ قرآن پاک کے ترجمہ جب ہم سمجھیں گے تو اس میں بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ میں عموماً کہتا رہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے جب امتحانات ہونے لگتے ہیں، پیپر ہوتے ہیں سالانہ یا کوئی بھی امتحان ہوتے ہیں، تو ان امتحانات سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، جس بھی بک کا جس کتاب کا ہمارا پیپر ہے، بالفعل آپ کا میتھ کا پیپر ہے، انگلش کا ہے یا فزکس کیمسٹری کسی چیز کا بھی آپ کا پیپر ہے، تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، آپ کتاب کھولتے ہیں اور کتاب کھول کے اس میں چیک کرنا شروع کرتے ہیں کہ مجھے کون کون سے اسباق اس میں آتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے چیک کیا یہ سبق بھی مجھے آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ آتا ہے، یوں کر کے آپ آگے اچھا یہ نہیں آتا، اس پہ آپ ٹک لگا لیں، نشانی لگا لیں۔ اچھا پھر آگے چلے جائیں، اچھا یہ بھی نہیں آتا یا یہ آتا تو ہے لیکن قدرے مشکل ہے، اس کو دوبارہ یاد کرنا پڑے گا، اس پر بھی ٹک لگا لیں۔ اب یوں کر کے اگر آپ پوری کتاب کی پیج پلٹتے جائیں تو اگر یہ کتاب جو ہے 100 پیجز پر مشتمل ہے تو اس میں شاید آپ کے 10 صفحے ایسے ہوں گے کہ جو آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، باقی ہو سکتا 90 آپ کو پہلے سے آتے ہوں۔ ان 90 میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 70 بہترین انداز میں یاد ہو، 20 صفحے وہ ہوں گے کہ جو تھوڑے قدرے کمزور ہوں گے، جن پر تھوڑی آپ نے دوبارہ نظر دوڑانی ہوگی۔ تو ترجمہ قرآن پاک میں یہی طریقہ کار ہم نے اختیار کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کی کون کون سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا ترجمہ ہمیں پہلے سے آتا ہے۔ تو قرآن پاک کے ٹوٹل جو الفاظ ہیں وہ تقریباً 86,000 کے قریب بنتے ہیں، اس سے کچھ اوپر تھوڑی بہت تعداد بنتی ہے۔ تو 86,000 کے قریب اگر قرآن پاک کے ٹوٹل الفاظ ہیں تو ان 86,000 الفاظ میں سے مجھے لگتا ہے کہ 15,000 الفاظ کے معنی آپ کو پہلے سے آتے ہوں گے، ہر بندے کو آتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بولے جی میں نے ناظرہ قرآن پاک بھی نہیں پڑھا، میں ایک دن بھی مسجد مدرسے نہیں گیا، ایک دن بھی اسکول نہیں گیا، تو اس کو بھی یہ آتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں لفظ شیطان آتا ہے نا، تو شیطان کا پتہ ہے نا، ہر بندے کو پتہ ہے شیطان ہے۔ اچھا، لفظ اللہ کئی بار آتا ہے قرآن پاک میں، لفظ اللہ ہر بندے کو پتہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ کرنے کی حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم آتا ہے، موسیٰ، عیسیٰ، محمد، ٹھیک ہے، ابراہیم، اسماعیل، کے سارے نام آتے ہیں قرآن پاک میں۔ ان سب الفاظ کے معنی آپ کو پہلے سے یاد ہے، ان کے دیکھنے کی حاجت نہیں، یہ ترجمہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوں اگر آپ قرآن پاک میں دیکھنا شروع کریں کتنے الفاظ کے معنی آپ کو آتے ہیں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ 15,000 الفاظ وہ ہیں جن کے معنی آپ کو پہلے سے آتے ہیں، دیکھنے کی حاجت نہیں۔ اب 86,000 میں سے اگر آپ 15,000 نکال دیں، 16,000 نکال دیں، باقی بچے 70,000۔
اب یہ 70,000 الفاظ وہ ہیں کہ جن کا ہم نے ترجمہ کو سیکھنا ہوگا. یہ 70 الفاظ وہ ہیں، ان 70,000 الفاظ میں سے بعض الفاظ وہ ہیں کہ جن کے معنی ہر جگہ ایک ہی رہتے ہیں، بدلتے نہیں ہیں. ہم نے یوں پھر کیٹیگری ایک بنا لیں گے. پہلے تو وہ الفاظ کہ جن کے معنی آتے ہیں. اس کے بعد دوسرا درجہ وہ آئے گا کہ بعض الفاظ وہ ہیں جن کے ہر جگہ ایک ہی معنی رہتے ہیں، معنی بدلتے نہیں ہیں. اور کچھ الفاظ وہ ہیں کہ جن کے مختلف مواقع پر معنی بدلتے رہتے ہیں. تو ابھی ہم یہ سیکھیں گے ان 10 دنوں میں کہ وہ الفاظ کہ جن کے معنی ایک ہی ہر جگہ پر ایک ہی رہتے، کم و بیش تبدیل نہیں ہوتے. تو اگر آپ ان الفاظ کے معنی یاد کر لیں تو مجھے لگتا ہے کہ 30,000 قرآن پاک کے وہ الفاظ ہیں کہ جن کے معنی ہر جگہ ایک ہی رہتے ہیں، بدلتے نہیں. تو 15,000 وہ تھے جن کے پہلے سے آپ کو معنی آتے تھے. ٹھیک ہے، 70,000 باقی بچے. 70,000 میں 30,000 الفاظ وہ ہیں جن کے معنی ہر جگہ کم و بیش ایک ہی رہتے ہیں، بدلتے نہیں. اگر آپ ان الفاظ کو یاد کر لیں تو آپ نے گویا 30,000 الفاظ کے معنی یاد کر لیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور یہ 30,000 اگر آپ یاد کر لیں، باقی بچے 40,000. تو 40,000 الفاظ وہ ہیں کم و بیش کہ جن کے مختلف مواقع پر مختلف معنی آتے ہیں، معنی بدلتے رہتے ہیں. تو ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا الگ سے ٹائم دینا پڑے گا. اگر 10 دنوں میں آپ یہ 30,000 الفاظ سمجھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 40,000 الفاظ سمجھنے کے لیے آپ کے لیے 20 دن کافی ہے. اور وہ 20 دن اگر آپ دیں تو بآسانی آپ ان الفاظ کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی قرآن پاک اگر ہم ترجمے کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو شاید 1 مہینہ ہمارے لیے کافی ہے. 1 مہینے کے اندر بآسانی ہم پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ ہم یہاں پر آپ کو بیان کریں گے اصول. ٹھیک ہے، اس کے کچھ طریقہ کار بتائیں گے. اگر آپ یہ چیزیں یاد کر لیتے ہیں، اپنے پاس نوٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہتے ہیں تو آپ بالکل آسانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آئندہ آپ نے یوں کرنا ہے، ہم اس کو تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ نے اس کے بعد یوں کرنا ہے کہ قرآن پاک جب بھی آپ نے ناظرہ پڑھ رہے ہیں، جیسے یہ بچے ابھی ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، تو آپ بچے جب سبق پڑھ رہے ہو، حفظ کر رہے ہیں، تو آپ نے سبق یاد کرنا ہے. تو سبق یاد کرنے کے دوران آپ کے سامنے جب ان الفاظ میں کوئی لفظ آ جائے تو آپ نے فوراً بولنے سے لفظ کا یہ معنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قاری صاحب جب سبق سن رہے ہیں تو قاری صاحب تھوڑی سی محنت کر لیں کہ جب بچہ سبق سنانے آئے تو سبق سننے کے بعد اس کے سامنے اس کو بولے بیٹا جو ابھی آپ نے سبق سنا قرآن پاک کھول لیں. اب وہ قرآن پاک کھول لیں. اب جو الفاظ آج ہم نے بالفظ پڑھے ہیں ان الفاظ کو آپ کل بچے سے پوچھے بیٹا یہ اس میں یہ لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے، وہ بتائے اس کا یہ معنی ہے. اچھا اگلا لفظ پھر اچھا بیٹا اس لفظ کا کیا معنی ہے، وہ بتائے اس کا یہ معنی ہے. تو اگر یوں کر کے کریں گے تو ساتھ ساتھ جیسے بچے کا حفظ مکمل ہوگا، ساتھ ساتھ اس کا پورا قرآن پاک کا ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا. جہاں پر ہمارا بچہ ناظرہ پڑھے گا وہیں پر ناظرہ کے ساتھ ساتھ پورے قرآن پاک کا ترجمہ بھی اسے آ جائے گا. ترجمہ قرآن کے لیے الگ اضافی ٹائم دینے کی حاجت نہیں ہے. ترجمہ قرآن کے لیے جو آپ کا حفظ کا ٹائم پیریڈ ہے یا ناظرہ قرآن پاک کا ٹائم پیریڈ، اسی کے اندر ہی آپ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ بچوں کو یاد کروا سکتے ہیں. لیکن ہمارے آج تک ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں کہ جی ہمیں قرآن پاک ترجمہ نہیں آتا، کوئی قرآن پاک عربی میں ہے، اور جس کو جوش چڑھتا بھی یاد کرنے کا تو وہ رسمی طریقہ کار کے مطابق یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. جو قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہوا نیچے یا وہ رٹنا شروع کر دے گا، یا پھر جو الفاظ کے معنی نیچے لکھے ہیں وہ رٹنا شروع کر دے گا اور وہ بھول جائیں گے. چوتھے دن بھول جاتے پھر رہ گیا. لیکن اگر ہم یہ آسان طریقہ بنا لیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی بھر میں قرآن پاک کا ترجمہ یاد رہے گا. یہاں تک کہ اگر ہم نماز تراویح میں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم ہیں ناظرہ خان، حافظ نہیں ہیں، حافظ صاحب تراویح میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو جو لفظ ہم سنتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ آتا جائے گا کہ حافظ صاحب نے یہ پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے. اور ہم جب نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے دوران بھی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ میں یہ جو پڑھا اس کا یہ مطلب ہے. تو اگر یہ طریقہ کار ہم اختیار کریں تو بہت جلد ہم انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو سمجھیں گے انشاءاللہ. تو جو روزانہ ہم نے آپ پڑھ لیں اس کی آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے. اگلے دن جب ہماری کلاس ہوگی تو ہم اس کو تھوڑا بہت سنیں گے بھی، آپ سے سنا بھی لیں گے، ناراض تو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، سبق سنا جائے تو پھر بچے یاد بھی کر کے آتے ہیں. اگر ہم سننا چھوڑ دیں گے تو آپ یاد بھی نہیں کریں گے. مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ یاد کروانا. یہ خطاب تو ہے نہیں، تقریر تو ہے نہیں کہ میں کر دوں اور آپ نعرے لگا دیں اور بلے بلے ہو جائے بڑا مزہ آیا. تو یہ مزے والی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ابھی ہم کچھ الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں کہ جن الفاظ کے آج ہم نے ابتدائی طور پہ معنی یاد کر لینے. یہ اگر آپ یاد کر لیں، آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے اور اس کی پریکٹس کرتے جانا ہے. جن حضرات کے پاس اگر ٹچ موبائل ہے اور نیٹ پیکیج اگر ہو تو آپ ایک اپلیکیشن ہے
وہ ایک ڈاؤن لوڈ کر لیں اگر کر سکتے ہیں. صراط الجنان نام کی اپلیکیشن ہے پلے اسٹور سے. صراط الجنان صاد کے ساتھ یہ دن صراط المستقیم ہے. تو صراط اور الجنان جنت کی جمع ہے جنان کہ جنتوں کے راستہ جنتوں کا راستہ. یہ تفسیر ہے تفسیر صراط الجنان. اس میں یہ ہے کہ جو بھی لفظ ہم آپ کو بتائیں گے نا تو اس کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے. اگر آپ سرچ کریں گے تو سرچ کا آپشن اس میں دیے گئے تو آپ اس لفظ کو سرچ کریں تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ لفظ قرآن پاک میں اتنی بار استعمال ہوا ہے. تو اب اگر آپ یہ ایک لفظ یاد کر لیں تو گویا آپ نے اتنے الفاظ کو یاد کر لیے ایک ہی وقت میں. جیسے بالکل میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ میرے پاس ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس میں لفظ ہوا اگر ہم سرچ کرتے ہیں تو وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کتنی بار قرآن پاک میں آیا لفظ ہوا. تو اسی سے ہم انشاءاللہ آغاز اپنا کرتے ہیں. لفظ ہوا جو ہے یہ قرآن پاک میں 392 مرتبہ ہے. 392 بار. قل هو اللہ احد ہوا لفظ ہے نا قل ہوا. ٹھیک ہے جیسے ہم ہو بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے تو ہوا لفظ جو ہے قرآن پاک میں 392 بار آیا. تو اگر آپ یہ ایک لفظ یاد کر لیں تو آپ کو کتنے الفاظ کے معنی آ گئے 392 کیونکہ یہ ایک ہی لفظ 392 جگہ بار بار آنا ہے. ایک جگہ یاد کر لیا ہر جگہ یہی آئے گا. ترجمہ اس کے ایک ہی ہوگا ہر جگہ ایک ہی معنی اس کو ہوگا معنی بدلے گا نہیں. تھوڑا محاورہ ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا بس اوقات ترجمے میں فرق آتا ہے تو مفہوم بدل جاتا ہے. مفہوم کے مطابق ہم ترجمہ کرتے ہیں ورنہ لفظی ترجمہ اس لفظ کا ایک ہی ہوتا ہے. تو ہم گرامر کی طرف زیادہ نہیں جائیں گے. گرامر کے چکر میں جب پڑھتے ہیں نا تو پھر بس اوقات مشکل زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہم سمپل اپنے الفاظ کو ادا کرتے جائیں گے لیکن اس کو تھوڑا گرامر کے مطابق بھی تھوڑا بہت ہم نے سمجھنا ہے تاکہ ہمیں اس چیز کی سمجھ ہو. تو الفاظ جو ہے نا عربی زبان میں بعض الفاظ ہوتے ہیں انہیں ضمیر کہا جاتا ہے. اس میں ضمیر اچھا ضمیر جو ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں بھی بعض الفاظ بطور ضمیر اردو میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ میں اگر کہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر کو کراچی میں پیدا ہوئے. آپ نے ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی. اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے. انگلینڈ سے اعلیٰ ڈگری لینے کے بعد پاکستان واپس آئے. پھر آپ نے پاکستان کے حوالے سے تحریک پاکستان کے لیے کام شروع کر دیا. تو یہ میں نے قائد اعظم کا لفظ شروع میں ایک بار بولا تھا کہ قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوا. اس کے بعد ہر جگہ میں کیا بولتا رہا آپ انہوں نے اس نے. ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے اس نے آپ یہ سارے ضمیر ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم اس بندے کا نام نہیں لے رہے ہوتے اس بندے کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو جہاں پر کسی کا نام نہ لیا جائے اور اس کی طرف آپ پیچھے اشارہ کر دیں. ٹھیک ہے آپ اس وہ وغیرہ تو یوں کر کے یہ ہوتے ہیں اس میں ضمیر ہمارے یہاں اردو میں. ٹھیک ہے تو یہ اس میں ضمیر عربی میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو بار بار پیچھے کسی شخص کا ذکر ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ بار بار ان الفاظ کو ذکر کرتے ہیں تاکہ بار بار نام لیا جائے. اگر میں یوں بولتا ہوں قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے. قائد اعظم کی پیدائش 25 دسمبر کو. قائد اعظم نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی. قائد اعظم وہاں سے انگلینڈ چلے گئے. قائد اعظم وہاں سے واپس آئے. یوں بار بار قائد اعظم بولو گے تو آپ کو اکتاہٹ ہوگی مزہ نہیں آئے گا ہوتا ہے نا. لیکن اگر میں یہ بولوں کہ قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے 25 دسمبر کو آپ کی ولادت ہوئی. اس کے بعد آپ نے اعلیٰ تعلیم ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی. پھر آپ تشریف لے گئے انگلینڈ میں. انگلینڈ سے وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آئے. تو یوں کر کے اگر میں ذکر کرتا جاؤں تو گفتگو میں مزہ آتا ہے. تو عربی زبان کا یہ طریقہ کار ہے کہ پیچھے ایک چیز کا ذکر کر دیا جاتا ہے پھر بار بار اس کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ اس کے بعد آگے ضمیر اس کی طرف لوٹائی جاتی ہے اس اشارہ کرنے کے لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں اس نے یہ کیا ان دونوں نے یہ کیا وہ سب یہ کرتے ہیں. یوں کر کے ان الفاظ کو پیچھے اشارہ کرنے کے لیے لوٹایا جاتا ہے. یہ مذکر کے لیے بولے جاتے ہیں. مذکر سمجھتے ہیں آپ؟ جی. مذکر نر جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے مذکر اور جو مادہ ہوتی ہے وہ مؤنث. اچھا نر مادہ بھی سمجھ نہیں آئے گی. ہم سارے مرد ہیں نا ہم مذکر ہیں اور دوسری عورتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے مؤنث. اچھا بکرا مذکر ہے بکری کیا ہے مؤنث. ٹھیک ہے گائے مذکر ہے گائے مؤنث ہے اور بیل مذکر ہے. ٹھیک ہے اچھا اسی طرح اگر آپ آ جائیں بلا مذکر اور بلی مؤنث. کتا مذکر اور کتی مؤنث. ٹھیک ہے تو یوں کر کے مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہے چڑا مذکر چڑیا مؤنث.
تو یوں کر کے آپ ان چیزوں کو آپ غور کر سکتے ہیں. تو ایک ہوتی ہے مذکر، دوسری ہوتی ہے مؤنث. تو ہم سارے کیا ہیں؟ مذکر. تو یہ الفاظ جو ہے یہ مذکر کے لیے بولے جاتے ہیں، یہ دونوں الفاظ. ٹھیک ہے، یہ دونوں الفاظ کس کے لیے بولے جاتے ہیں؟ مذکر کے لیے. مذکر کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ ہیا اور ہنہ، یہ بولے جاتے ہیں مؤنث کے لیے. یہ کس کے لیے بولے جاتے ہیں؟ مؤنث کے لیے. یعنی یہ مردوں کے لیے بولے جاتے ہیں اور یہ عورتوں کے لیے بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لفظ وہ ہے کہ جو دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے. یہ ہما لفظ ہے، ہوا، ہیا، ہما، ہم اور ہنہ. ٹھیک ہے. یہ درمیان میں اس لیے لکھ دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ دونوں کے لیے، یہ ادھر بھی ادھر بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ تیسری مخلوق ہے جو دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، اب اس کی طرف اگر آپ آ جائیں، یہ جو لفظ ہے یہ ایک کے لیے بولا جاتا ہے، ایک شخص کے لیے. ٹھیک ہے. واحد کے لیے، جیسے آپ بولتے بے شک واحد. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک کے لیے بولا جاتا ہے، واحد کے لیے. ٹھیک ہے. جب ایک بندے کے لیے، ایک مرد کے لیے بولنا ہو تو آپ یہ بولیں گے ہوا. ایک مذکر کے لیے بولنا ہو تو ہوا. اور اگر ایک مؤنث کے لیے بولنا ہو، ایک عورت کے لیے بولنا ہو تو آپ یہ بولیں گے کون سا لفظ؟ ہیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ لفظ جو ہے یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہما جو ہے یہ دو کے لیے استعمال، یعنی دو مرد یا دو عورتیں، دو بکرے یا دو بکریاں، دو بلے یا دو بلیاں. سمجھ آ گئی نہیں؟ جی. اچھا، یہ لفظ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس لفظ کی طرف اگر آپ آ جائیں، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ جمع مذکر کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جمع مؤنث کے لیے. یعنی اگر آپ بہت سارے مردوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے وہ سب مرد. کیا بولیں گے؟ وہ سب مرد، وہ سب بلے، ہاں وہ سب بیل. ٹھیک ہے. تو یوں کر کے آپ وہ سب بکرے. تو اس کے لیے آپ یہ ہم کا لفظ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں عورتوں کے لیے لفظ، ڈھیر ساری عورتیں، تو آپ بولیں گے وہ سب عورتیں. ٹھیک ہے. وہ سب بکریاں، وہ سب بلیاں. یوں کر کے آپ ان الفاظ کو استعمال کریں گے. اب ان سب کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد، وہ ایک، یہ کیا ہے؟ وہ ایک عورت. اور یہ کیا ہے؟ وہ دونوں مرد یا عورتیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ وہ سب، اور اس کا معنی بھی وہ سب. یہ ہوگا وہ سب مرد، یہ وہ سب عورتیں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ وہ ایک مرد کے لیے استعمال ہوگا، وہ ایک مرد کے لیے ہوا. وہ ایک عورت کے لیے لانا ہے تو آپ نے ہیا. اگر دو کے لیے استعمال کرنا تو آپ لائیں گے ہما، وہ دونوں مرد یا وہ دونوں عورتیں. اچھا، سب کے لیے مذکر جمع مذکر کے لانا تو آپ بولیں گے وہ سب مرد یا وہ سب بکرے یا بلے، تو اس کے لیے آپ لائیں گے ہم. اور اگر آپ مؤنث کے لیے لانا چاہتے ہیں کہ وہ سب عورتیں ہیں تو اس کے لیے آپ کیا لائیں گے؟ ہنہ. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی کچھ؟ اچھا، اب یہ 6 الفاظ ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. اچھا، یہ بھی یاد رہے کہ ان کا ترجمہ زیادہ تر تو وہ ترجمہ ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے. اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے ان کا ترجمہ ہوتا ہے ان، اس. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس یا اس یا اس. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ بھی ہوگا اس یا اس. میں اوپر نیچے زیر ڈال رہا ہوں تاکہ الگ الگ ہمیں لکھنا نہ پڑے، اس وغیرہ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی اسی طرح انہوں یا انہوں نے. ٹھیک ہے. ان نے، ان لوگوں نے یا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے. انہوں نے یوں کیا یا انہوں نے یوں کیا، یعنی جو یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس طرح یہ بھی اسی طرح ہے.
اچھا اب آپ بالوضو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس مرد نے یہ کیا یا اس مرد نے یہ کیا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ ہوا لے کے آئیں گے۔ اچھا دوسرا یہ کہ آپ بولیں کہ یا آپ لے کے اس عورت نے یہ کیا یا اس عورت نے یہ کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر آپ دو سے زیادہ دو افراد کے لیے استعمال کریں پھر آپ بولیں گے ان دونوں نے یہ کیا یا ان دونوں نے یہ کیا، ٹھیک ہے، یا انہوں نے یہ کیا یا انہوں نے یہ کیا، جو کر کے آپ بول سکتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح ہے کہ ان سب مردوں نے یہ کیا یا ان سب مردوں نے یہ کیا یا انہوں نے یہ کیا یا انہوں نے یہ کیا، یوں کر کے۔ اور یہ بھی اسی طرح ان سب عورتوں نے یہ کیا یا ان سب عورتوں نے یہ کیا یا انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا۔ تو یہ ایک ہی لفظ ہے سارے، یہ سمپل سا ترجمہ ہے ان کا، ٹھیک ہے، زیادہ ان کی مزید تفصیلات میں جانے کی حاجت نہیں۔ اچھا پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک دو الفاظ اور بھی آپ کو مزید میں اس میں ایڈ کرواتے ہیں، تو ان کا ترجمہ سیم یہی ہے، ٹھیک ہے۔ مذکر کے لیے استعمال ہوگا وہ یا ہی، لہو آتا ہے نا قرآن پاک میں، لہو ملک السماوات والارض، تو لہو اور بس اوقات آتا ہے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ بھی سیم یہ ہے جو اوپر میں نے عرض کر دیا، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی سارے الفاظ سیم ہی ہیں۔ اب گرامر میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، گرامر کی طرف ہم نہیں جاتے، اس میں جائیں گے تو مزید آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اچھا اب یہ تو الفاظ ہمارے یہ ہو گئے جو آپ کو میں نے چند ایک الفاظ عرض کیے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ چند ایک الفاظ مزید ہیں، وہ بھی میں آپ کو اس کے علاوہ دیگر عرض کرتا ہوں، وہ بھی اگر آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کو وہ ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مذکر جس طرح مذکر ہے تو مذکر کے لیے ہوگا الذی، ایک کے لیے۔ اچھا جی ایک لفظ الذی، اللذانی، اللذینا، اللتی، اللتانی، اللاتی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ الذی جو اس کا معنی ہوتا ہے، ان سب کا معنی ہوتا ہے جو، اچھا ان کا معنی جو بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح جن بھی ان کا ترجمہ ہوتا ہے جن، جمع کے لیے جب آئے گا نا یہ ہے ایک، اس کے لیے جو، اور یہ اس کا ترجمہ بھی ہوگا جو، یہ دونوں واحد کے لیے آتے ہیں، اور یہ دو افراد کے لیے استعمال ہوتے ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ ان کا ترجمہ بھی جو یا جن، اور اس کا ترجمہ بھی اچھا ایک اس کا ترجمہ اس کا جو ہوتا ہے واحد والا ہے جو، دوسرا اس کا ترجمہ ہوتا ہے جس۔ یہ الذی اور اللتی یہ دونوں بولے جاتے ہیں ایک فرد کے لیے، ایک بندے کے لیے، یہ بولے جاتے ہیں دونوں دو دو بندوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں بولے جاتے ہیں دو سے زیادہ بندوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ اوپر والے ہیں، یہ بولے جاتے ہیں ہمیشہ مذکر کے لیے، اور یہ بولے جاتے ہیں مؤنث کے لیے۔ یعنی اگر آپ نے مردوں کے لیے ایک مرد کا لفظ بولنا ہوگا تو آپ بولیں گے الذی، ٹھیک ہے۔ اگر دو مردوں کے لیے بولنا ہوگا تو آپ بولیں گے اللذانی، اور اگر دو سے زیادہ مردوں کے لیے بولنا ہوگا تو آپ بولیں گے اللذینا، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح اگر آپ ایک عورت کے لیے بولتے تو آپ بولیں گے اللتی،
اگر ایک سے زیادہ 2 عورتوں کے لیے بولنا چاہتے تو اللہ تانی، اور اگر 2 سے زیادہ عورتوں کے لیے بولنا چاہتے ہیں تو اللاتی. اور بھی اس کے الفاظ اللہ اللواتی وغیرہ بھی الفاظ ہیں، لیکن سمپل بس صرف آپ کو تھوڑا اس قرض کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مرد کے لیے، 2 مردوں کے لیے، 2 سے زیادہ مردوں کے لیے، ایک عورت کے لیے، 2 عورتوں کے لیے، 2 سے زیادہ عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ الفاظ ان کا ترجمہ کچھ آپ کو سمجھ آ چکا. اب یہ الفاظ کہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے تو ان سب الفاظ کا ترجمہ ایک ہی ہوگا. اور یہ الفاظ اگر آپ سرچ کریں تو میں نے آپ کو صرف ہوا بتایا تھا کہ ہوا 392 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، کم و بیش 400 مرتبہ. تو اگر آپ یہ صرف 5 لفظ یہ 6 بلکہ ایک یہ بھی ہم نے لکھا تھا درمیان میں ہو یہی، تو 6 لفظ یہ ہو گئے، 6 یہ ہو گئے 12. اگر یہ 12 الفاظ آپ یاد کر لیں اور ان کا ترجمہ یاد کر لیں تو کم و بیش شاید یہ 12 الفاظ قرآن پاک میں 1500 بار استعمال ہوئے ہیں، 1500 سے 2000 مرتبہ. تو گویا یہ 12 الفاظ اگر آپ یاد کر لیں تو صرف آج ایک دن میں آپ نے 1500 سے 2000 الفاظ کے معنی یاد کر لیے. سبحان اللہ. ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب تھوڑا ہم ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں. قرآن پاک یہاں سے لے لیتے ہیں، اس کے مطابق آپ نے ترجمہ کر لیں. اچھا، سورہ فاتحہ سے ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو لفظ ان میں سے اگر آ جائے نا تو آپ اس کا مجھے ترجمہ بتانا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ ساتھ ویسے لکھا اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ 2 کے لیے ہے، 1 کے لیے، 3 کے لیے، کتنے کے لیے، زیادہ کے لیے. میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لفظ ان میں سے آئے وہ بتانا ہے. ٹھیک ہے، اگر نہ آئے تو بے شک چپ رہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین لفظ آ گیا. پڑھا ہے آپ نے؟ کیا معنی پڑھا ہے؟ جو یا جن. ٹھیک ہے، جو یا جن. اچھا، انعمت علیہم، ہم یہ وہی ہم والا ہے، ہم اور ہم. ٹھیک ہے، اس کے نیچے میں ذرا زیر بھی ڈال دیتا ہوں. یہ کبھی ہم استعمال ہو، کبھی ہم استعمال ہو. اچھا جی، اب یہ ہوم یا ہم کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ سب. اور اللہ زینہ کا ترجمہ کیا تھا؟ جو یا جن. اچھا، جو یا جن. اب یہ اللہ زینہ کا ترجمہ ہے جن، ہم یہاں پر جن ترجمہ کر لیتے ہیں. اور علیہم، ہم کا ترجمہ ہے وہ سب. ٹھیک ہے، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر، وہ علیہم وہ سب، الذین جن پر. جب پیچھے اللہ زینہ وغیرہ آ جائیں اور آگے یوں کر کے ہم ہوا وغیرہ آ جائیں تو ان کا ترجمہ اکٹھا ملا کر کرتے ہیں کہ وہ جن پر. پہلے ضمیر کا ترجمہ ہم کا کیا ہم نے، پہلے سب سے پہلے ترجمہ کریں کس کا؟ ٹھیک ہے، کہ علیہم وہ، پھر اس کے بعد ترجمہ کریں گے وہ سب اللہ زینہ جن پر انعمتا تو نے انعام کیا، وہ جن پر تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد آگے آ جائیں غیر المغضوب علیہم، پھر علیہم آگے ہم، وہ سب. مغضوب کا معنی جن پر تیرا غضب ہوا. ٹھیک ہے، وہ سب جن پر تیرا غضب ہوا. یا بھی جن کا ترجمہ اللہ زینہ کا ترجمہ پھر کریں گے دوبارہ. ٹھیک ہے، گویا عبارت اصل میں ہے اللہ زینہ علیہم. ٹھیک ہے، وہ جن پر تو نے انعام کیا اور وہ جن پر تیرا غضب ہوا. ٹھیک ہے، تو اب یہ دونوں مقامات میں ترجمہ اس کا سیم ایک ہی ہوگا. ولضالین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس یا اس. ٹھیک ہے، اس یا وہ. تو یہاں پر اس کا ترجمہ ہوگا اس ہی کا، کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں. ٹھیک ہے، فیہ اس میں یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. تو ہا ضمیر جو ہے یہاں پر ہی اس کا ترجمہ اس. ہدی للمتقین الذین، الذین کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا ترجمہ ہے؟ جو یا جن. ٹھیک ہے، یا بھی جن ترجمہ ان کا الذین، یا بلکہ جو کر لیں الذین جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں.
جو لوگ ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ جینے کا ترجمہ یہاں جو ہو گیا، یوں تھوڑا بہت ترجمے میں کبھی جن کبھی جو کبھی جن کبھی جو یوں کر کے ترجمہ ہے، کبھی اس وہ یوں کر کے تھوڑا بہت موقع کی مناسبت سے ترجمہ آتا رہے گا. بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، جی ان میں سے وہ لوگ اس میں سے کہ جو ہم نے ان کو دیا رزق. یہاں ہم کا ترجمہ جو ہے یہ ان والا ہے، میں نے لکھا تھا ہم کہ وہ ان، تو رزقناہم ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ہم نے رزق دیا ان کو. تو یہاں پر ہم کا ترجمہ ہے ان. اچھا، ينفقون والذین، پھر الذین آ گئے، الذین جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم، وہ سب یوقنون یقین رکھتے ہیں، وہ سب. پھر یہ ہم آ گیا. ٹھیک ہے، تو یوں اگر آپ قرآن پاک میں دیکھتے چلے جائیں تو یہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں. ابھی ایک صفحے کے اندر ہم نے جو تھوڑا سا پڑھا ہے اس میں بھی یہ الفاظ کتنی بار آئے ہیں؟ کم و بیش 5-7 بار، 4-5 مرتبہ یہ بار بار آ چکے ہیں. تو اگر آپ پورے قرآن پاک میں ان کو دیکھتے چلے جائیں، اسی طرح اگر آگے ہم بڑھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، پھر ہم آ گیا. ٹھیک ہے، واولئک ہم، ٹھیک ہے، ہم المفلحون، ہم آ گیا. پھر ان الذین لفظ آ گیا. اچھا، کفروا سواء علیہم، پھر ہم آ گیا. انذرتہم ام لم تنذرہم. ٹھیک ہے، تو ایک ہی لفظ دیکھ بار بار آ رہا ہے. تب یہ ترجمہ قرآن پاک سمجھنا کوئی مشکل تو نہیں. اگر آپ صرف یہ بار الفاظ یاد کر لیں، بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں، تو اگر یہ الفاظ یاد کر لیں تو یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک کے کم و بیش 2000 الفاظ کے معنی آپ کو یاد ہو گئے. اور ان الفاظ کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں. ٹھیک ہے، صرف ترجمہ سب کا سیم ایک ہی ہے، بس موقع کی مناسب ترجمہ بدلتا رہے. صرف آپ نے یہ ذہن رکھنا ہے کہ یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ عورتوں کے لیے، اور یہ ایک کے لیے، یہ دو کے لیے، یہ 2 سے زیادہ افراد کے لیے. تو یہ اگر ذہن میں رکھ لیں گے تو بآسانی آپ ان چیزوں کو سمجھ پائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ 2 الفاظ مزید آپ کو میں، ایک لفظ اور بھی آپ قرض کر دیں تو وہ بھی اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو اس کا ترجمہ بھی ہر جگہ ایک ہی آتا ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے انا. ٹھیک ہے، انا کا معنی ہوتا ہے بے شک. انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک، بے شک. ٹھیک ہے، تو اب یہ لفظ جو ہے، یہ بھی اگر ہم قرآن پاک میں سرچ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ 300 مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے. ایک لفظ ہو سکتا ہے سے زیادہ بھی ہوا. تو میرا اندازہ جو محتاط اندازہ ہے، کیونکہ یہ لفظ بہت زیادہ بار بار قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے. تو اگر یوں کر کے ہم سمپل ان الفاظ کو یاد کرتے چلے جائیں اور ان کا ترجمہ یاد کر لیں تو بہت زیادہ ہم ترجمہ آسانی سے یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو کوشش کریں گے اب اس کے مطابق انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ عرض کی ہے، اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو وہ آپ ارشاد فرمائیں. اگر اس میں سے کچھ پوچھنا چاہیں جو آپ کو عرض کیا ہے، کوئی نہیں چیز، کوئی کویشچن؟ اچھا، تو ان الفاظ کے اب آپ نے پریکٹس کس طرح کرنی ہے؟ اب آپ نے قرآن پاک جب کھولنا ہے واپس جا کے تو آپ نے ان الفاظ پر غور کرنا ہے. لکھ لیے کچھ حضرات نے، جنہیں لکھ لیے وہ ٹھیک ہے، جن نہیں لکھے وہ کوشش کریں کہ وہ کل اپنے پاس انہیں کاپی کر لیں. اور جو قاری صاحبان ہیں یا ٹیچرز ہیں تو وہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی ان کی تھوڑی پریکٹس بھی کروائیں. آگے لکھوا دیں بچوں کو کہ جو لکھا ہے اسی کو بے شک ان کو لکھوا دیں، اور ان کو آگے کام دے دیں کہ بیٹا آپ نے تھوڑا کل آدھا گھنٹہ نکال کے یہ بھی اس کی پریکٹس کر کے آنی. تو کوئی مسئلہ، چھٹیاں ویسے ہیں، زیادہ کام تو ہے نہیں اسٹوڈنٹس کا، تو چلے کچھ نہ کچھ اس کی پریکٹس بھی کریں گے تو قرآن پاک سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ قرآن پاک کا جو ہم طریقہ کار سمجھ رہے ہیں، یہ اس لیے آپ کو نہیں عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم قرآن پاک سمجھ کے دوسروں پہ فتوے لگائیں. ٹھیک ہے، یہ عمل کے لیے ہے کہ ہم نے خود اس کو سمجھنا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. کہ قرآن پاک کے والے صلی اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا ھدی للمتقین، کہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، اور شاہ فرمایا ھدی للناس، کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. تو ہم نے اس کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، نہ یہ کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیں. اچھا، یہ جو ابھی ہم نے الفاظ پڑھے ان میں سے مزید میں تھوڑا سا اور آگے
سمپل الفاظ کی طرف جاتا ہوں، جن الفاظ کے معنی جو ہم نے پڑھے، جن کے آپ کو آتے ہیں پہلے سے. اگر سورہ فاتحہ میں ہم آ جائیں تو ساتھ یہ بھی غور کرتے چلے جائیں کہ جن الفاظ کے معنی ہمیں آتے ہیں. الحمد جو لفظ ہے، الحمد کا معنی ہوتا ہے تعریف. حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف. الحمد کا یہاں پر تو معنی ہے تمام، یہ الف لام کی وجہ سے، لیکن ویسے حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف. حمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف. تعریف. ٹھیک ہے. تو اب لفظ حمد جہاں بھی قرآن پاک میں آگے اس کا معنی کیا ہوگا؟ تعریف. ٹھیک ہے. تو اگر یہ ایک لفظ آپ کو آ گیا تو ہر جگہ اس کا سیم یہی معنی استعمال ہونا ہے. اچھا، اس کے بعد للہ، اللہ. لفظ اللہ آپ کو آتا ہے پہلے سے، اس کا ترجمہ دیکھنے کی حاجت نہیں ہے. رب، رب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو اللہ کہتے ہیں. تو لفظ رب کا معنی بھی آپ کو آتا ہے. اچھا، عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے. عالم کہتے ہیں کائنات کو، جہان کو، دنیا کو. تو اس کا معنی آپ کو تھوڑا دیکھنا بھی پڑے گا، بچے بھی ہیں درمیان میں. اچھا، الرحمن، رحمان اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے. رحمان اور رحیم یہ دونوں لفظ آپ کو آتے ہیں. عموماً بولتے رہتے اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. تو یہ الفاظ آپ کو آتے ہیں پہلے سے. اچھا، مالکی، مالک. مالک پتہ ہے نا؟ جی جی. ٹھیک ہے. جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس کہتے ہیں یہ اس کا مالک ہے. تو مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے. تو یہاں مالک لفظ کا ترجمہ ہم سب کو آتا ہے کہ فلاں بندہ اس چیز کا مالک ہے، اس کا مالک میں، یہ اس قلم کا مالک میں ہوں. ٹھیک ہے. اس کاپی کا مالک میں، اس موبائل کا مالک میں ہوں. تو یہ لفظ مالک کا ترجمہ آپ سب کو آتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اچھا، صراط جو لفظ ہے، صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ. صراط کا معنی کیا ہے؟ راستہ. تو جب بھی قرآن پاک میں لفظ صراط آئے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ راستہ. ٹھیک ہے. مستقیم، مستقیم لفظ کا معنی ہوتا ہے سیدھا. ٹھیک ہے. مستقیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیدھا. سیدھا. تو مستقیم کا لفظ بھی جب بھی قرآن پاک میں آئے گا تو اس کا کم و بیش معنی یہ ہوگا کہ سیدھا. ٹھیک ہے. صراط کا معنی راستہ اور مستقیم کا معنی سیدھا. سیدھا. اچھا، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ مقصد ہمارا صرف ان الفاظ کو آپ کو بیان نہیں کرنا ہے کہ جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم پورے قرآن پاک پر کچھ نہ کچھ آپ کو ترجمے کی طرف بڑھائیں. تو اب جو الفاظ سمپل ہمارے عام روٹین میں جن کے الفاظ ایک ہی معنی استعمال ہوتا ہے، کچھ تو یہ ہیں، کچھ وہ الفاظ ہیں کہ جو ان کے علاوہ جن کا معنی ہر جگہ کم و بیش ایک استعمال ہوتا ہے. تو وہ اس لیے تھوڑا تھوڑا عرض کر رہا ہوں کہ یہ روزانہ میں اس کا تھوڑا تھوڑا کریں گے نا یہ الفاظ کے جو عام روٹین میں، تو یہ آپ کو بار بار یاد ہوتے جائیں گے اور اس کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی. اچھا، اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم. انعمت کا معنی ہوتا ہے انعام سے بنا لفظ انعام. تو انعمت تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے. تو یوں یہ انعمت وغیرہ کے حوالے سے ہم کچھ تفصیل آپ کو آگے بتائیں گے. غیر المغضوبی، غیری کا معنی ہوتا ہے علاوہ. ٹھیک ہے. علاوہ، سوا یا نہیں. علاوہ، سوا یا نہیں. جیسے کہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوبی، سوائے ان لوگوں کے کہ جن پر تیرا غضب ہوا. سوا یہاں پر ترجمہ ہو، یا یوں کرنے علاوہ ان لوگوں کے جن پر تیرا غضب ہوا. تو علاوہ ترجمہ بھی درست ہے، سوا ترجمہ بھی درست. اس کے بعد ولضالین، لا کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے. لا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں. لا. ولضالین، لا، لام الف لا جو ہوتا ہے اس کا معنی نہیں. جیسے لا الہ الا اللہ. لا الہ، کوئی جھوٹا، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ. یعنی کوئی بھی معبود اللہ کے علاوہ نہیں ہے. تو لا کا ترجمہ ہوتا ہے نہ، نہ یا نہیں. اب واو جو ہوتی ہے، واو کا ترجمہ ہوتا ہے اور. واو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اور. تو واو جہاں پر بھی قرآن پاک میں آ جائے تو آپ نے اس کا ترجمہ کر دینا اور. یہ اگر واو آپ سرچ کریں تو مجھے لگتا ہے 900 بار آئی ہے. ٹھیک ہے. صرف لفظ واو جو ہے، حرف واو، یہ کبھی 900 بار تقریباً قرآن پاک میں ہے. تو اگر یہ صرف حرف واو آپ کو یاد ہو جائے تو آپ کو قرآن پاک میں 900 الفاظ کا معنی آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، الف لام میم ذالک الکتاب. کتاب، کتاب پتہ ہے نا؟ کتاب کا معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب پتہ ہے سب کو کتاب کیسے کہتے ہیں؟ ہاں، کتابیں پڑھتے ہیں نا آپ. قرآن پاک ایک کتاب ہی ہے نا. ٹھیک ہے. تو کتاب کا معنی دیکھنے کی حاجت نہیں، آپ سب کو آتا ہے. لا پھر آ گیا. ابھی میں نے آپ کو لا کا معنی بتایا نہیں. لا ریب، ابھی لا ریب نہیں کوئی شک. ٹھیک ہے. ریب کا معنی ہوتا ہے شک. ٹھیک.
فیہ اس میں ہدن، ہدن کا معنی ہوتا ہے ہدایت، ہدن کا معنی کیا ہے؟ ہدایت۔ تو جہاں پر بھی قرآن پاک میں ہدن کا لفظ آیا اس کا معنی کیا ہوگا؟ ہدایت۔ یہ بھی اگر آپ لفظ ہدن سرچ کریں تو کم 100 بار یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ میں اگر آپ ہدن یاد کر لیں تو اس کے ذریعے بھی آپ کو بآسانی کتنے مقامات پر یہ لفظ بار بار آئے گا تو آپ کو معنی اس کا اپنے آپ آ جائے گا۔ للمتقین، متقین جو ہے یہ متقی کی جمع ہے۔ متقی لوگ کہتے ہیں جو فلاں بڑا متقی ہے، ہاں جی میں اتنا متقی نہیں ہوں، تو متقی لفظ کی جمع ہے متقین۔ تو یہ بھی قرآن پاک میں بار بار ہے۔ متقی نیک لوگوں کہتے ہیں، نیک بندہ جو تو اسے متقی کہتے ہیں۔ تو متقی لفظ کا ترجمہ اگر آپ کو آتا ہے تو قرآن پاک میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ یہ متقی کا ترجمہ آپ یاد کر لیں غلط تو یہ یاد کرنے کی حاجت ہے، کیونکہ متقی ہر بندہ بولتا رہتا ہے کہ فلاں بڑا متقی ہے، ٹھیک ہے، فلاں اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو نیک اور متقی ایک ہی مراد ہوتی ہے۔ الذین، اس کا معنی پہلے آپ کو پتا، یؤمنون، یؤمنون کا معنی وہ ایمان رکھتے ہیں یا وہ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالغیب، غیب کا معنی جو چھپی ہوئی چیز ہو تو اسے غیب کہتے ہیں۔ فلانی چیز غیب ہوگی کہتے ہیں نا، فلانا بندہ غیب ہو گیا، تو یہ غیب کا معنی فلاں چیز چھپ گئی، فلاں چیز گم ہو گئی، ٹھیک ہے، فلاں چیز نظر نہیں آ رہی، جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی اسے ہم غیب کہہ دیتے ہیں۔ تو غیب کا معنی میں ہمیں دیکھنے کی حاجت ہے، عام روٹین میں یہ لفظ ہم بولتے رہتے ہیں، اس کے دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے وَيُقِيمُونَ، واو پھر آ گیا، واو کا معنی کیا ہے؟ اور یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، صلاۃ کا معنی نماز۔ صلاۃ کے قرآن پاک میں جب آتا ہے تو اس کے کم و بیش 2 معنی آتے ہیں، یا تو نماز یا درود، نماز یا درود، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کا معنی رحمت بھی آتا ہے، صلاۃ، نماز، درود یا رحمت۔ نماز میں ہم اذان میں پڑھتے ہیں نا، فجر کے اذان میں پڑھتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو وہاں صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز، نیند سے بہتر ہے۔ اچھا، جب جماعت سے پہلے تکبیر کھڑے ہو کر ایک بندہ کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ صلاۃ ہے، نماز قائم ہوگی، وہاں پہ صلاۃ کا معنی کیا؟ نماز، ٹھیک ہے۔ اچھا، کبھی یوں ہوتا ہے کہ اذان سے پہلے ہمارے یہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہاں الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ درود، یہاں کیا معنی ہے؟ درود۔ جب حضور کا ذکر آ رہا ہو نا آگے تو وہاں پر صلاۃ کا معنی ہوگا درود، وہاں کیا معنی ہوگا؟ درود۔ اچھا، جب لفظ صلاۃ کے ساتھ کوئی عبادت کا ذکر آ رہا تو وہاں اس سے مراد ہوگا نماز، ٹھیک ہے۔ ویسے اس کا معنی رحمت بھی ہوتا ہے، جب اگر فرشتوں کا ذکر ہے تو وہاں رحمت آ جاتا ہے، مزید بھی طلب مغفرت بھی ہوتا ہے، تو اور بھی اس کے معنی میں بہرحال زیادہ تر جو استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں، جب لفظ صلاۃ آئے گا تو اس کا معنی زیادہ تر نماز ہوتا ہے، اور چند مقامات میں اس کا معنی درود پاک بھی آئے گا۔ اچھا، لفظ صلاۃ جو ہے اگر آپ غور کریں، نماز کا ذکر قرآن پاک میں 750 بار آیا ہے۔ کتنی بار؟ 750 بار۔ اگر لفظ صلاۃ آپ کو آتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ 750 مقامات کے معنی آپ کو آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے اگر چلے جائیں، وَمِمَّا، پھر واو آ گیا، واو کا معنی اور، مما، ان میں سے جن کو رزقناہم، ہم نے رزق دیا، ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل، انزل کا معنی نازل کیا گیا، اتارا گیا، انزل کا معنی کیا ہے؟ نازل کیا گیا، اتارا گیا، ٹھیک ہے۔ الیک، آپ کی طرف، وما انزل من قبلک وبالآخرۃ، آخرت، آخرت سب کو پتہ ہے، ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔ اب آخرت لفظ کا معنی دیکھنے کی ہمیں حاجت ہے نہیں، ہر بندے کو پتہ ہے آخرت کسے کہتے ہیں، مرنے کے بعد آگے جائیں گے تو وہ سارا کیا ہوگا؟ آخرت کا پروسیس ہوگا ہمارا۔ ہم یوقنون، اس کے بعد اولئک، اولئک وہ یا یہ، ٹھیک ہے، وہ یا یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، اسماء اشارہ انشاءاللہ ہم آپ کو کل عرض کریں گے۔ علی ہدن، پھر ہدن آ گیا، ہدن کا معنی ہدایت، میں نے پہلے عرض کیا تھا، ہدن کا معنی ہدایت، من ربہم، و اولئک، پھر واو بھی آ گیا، واو کا معنی اور، اولئک وہ یا یہ، ٹھیک ہے، ہم پھر کوئی آ گیا، وہ سب، المفلحون، مفلحون کہتے ہیں کامیاب لوگوں کو، مفلحون کسے کہتے ہیں؟ کامیاب لوگ، ٹھیک ہے، ہم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں، یہ وہی کامیاب لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مفلحون لفظ بھی قرآن پاک میں بار بار آتا ہے،
تو یہ لفظ میں اگر آپ ایک لفظ یاد کر لیں تو آپ کو کئی مقامات پہ اس ایک لفظ کا معنی چونکہ بار بار اس میں استعمال ہونا ہے، یہ ایک لفظ یاد کر لیں تو بہت سارے مقامات پہ آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا، بار بار دیکھنے کی حاجت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد ان الذین، ان کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بے شک، الذین جو یا جنہوں نے، اچھا کافر، یہاں اس کا ترجمہ ہے جنہوں نے کافروا کفر کیا۔ کافروا کا معنی یہ کافر، مطلب کافروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کافروا جنہوں نے کفر کیا۔ اچھا یہ بھی یاد ہے کہ کافروا کا معنی ہر جگہ کفر ہی نہیں ہوتا، بعض جگہ یہ ناشکروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آیت کریم ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہی، وہاں پر مسلمانوں کے لیے گفتگو کی گئی ہے، تو وہاں مراد اس کا ہے ناشکری۔ جب شکر کے مقابلے میں لفظ کفر آئے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے ناشکری، ٹھیک ہے۔ وہاں پر شکر کا ذکر ہے، پھر آگے لفظ کفر کا ذکر ہے تو وہاں اسے مراد ہوگا ناشکری، ورنہ ویسے لفظ کافر زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے یہ کافروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کافروں جنہوں نے کفر کیا۔ سواء کا ترجمہ ہوتا ہے اکثر برابر، سوال کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ برابر، جیسے کہ یہاں فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتم کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائیں۔ یہاں پر سواء کا ترجمہ برابر ہی آتا ہے اکثر مقامات پر۔ اچھا اس کے بعد لا یؤمنون، یہ ام جو لفظ آیا نا، انذرتم ام لم، ام کا ترجمہ ہوتا ہے یا، ام کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یا، جیسے آپ بولتے ہیں نا کہ زید یا بکر، گائے یا بکری، یہ لفظ یا بولتے ہیں درمیان میں، تو یہ یا ام کا ترجمہ ہوتا ہے یا۔ جب آپ نے کسی کا یا کا لفظ بولنا تو آپ ام کا لفظ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا پیچھے ہم نے پڑھا تھا یؤمنون کا معنی پڑھا تھا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں یا وہ ایمان لاتے ہیں، تو لا کا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا، لا کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں یا نہ، تو اب لا یؤمنون کا ترجمہ کیا ہوا؟ لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے، وہ ایمان نہیں رکھتے، اور اگر لا نہ ہو تو پھر ترجمہ ہوگا وہ ایمان رکھتے ہیں، جب لا لیں گے تو وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اب اگر لفظ لا اگر آپ یاد رکھیں تو جہاں پر بھی اس طرح کوئی لفظ آئے اور اس سے پہلے لفظ لا آ جائے تو ترجمہ الٹ ہو جائے گا، جیسے یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں تو لا آ گیا تو اب وہ ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ یفلحون وہ فلاح پاتے ہیں، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پاتے۔ یقیمون وہ نماز قائم کرتے ہیں، لا یقیمون وہ قائم نہیں کرتے، تو لا لگا دے تو ترجمہ الٹ ہو جائے گا، وہاں ترجمہ کریں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر لفظ لا کا ترجمہ آپ یاد رکھیں تو بہت سارے مقامات میں قرآن پاک میں جب یہ نفی میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو ان الفاظ کا ترجمہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا اور آپ سمجھ جائیں گے بآسانی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد آگے خاتم اللہ، لفظ اللہ کا معنی آپ کو آتا ہے اعلیٰ قلوب، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کہتے ہیں دل کو، قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو، تو قلوب قلب کی جمع ہے، تو اس کا معنی ہے قلب ہے ایک دل اور قلوب بہت سارے دل، ٹھیک ہے، قلوب بہت سارے دلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب کا معنی آتا ہے جی، عذاب پتہ ہے نا، اور عظیم کہتے ہیں بڑے کو، عظیم کا معنی بڑا، کبھی اس کا معنی عظیم کا معنی ہوتا ہے بڑا، کبھی اس کا معنی ہوتا ہے بلند، ٹھیک ہے، کبھی اس کا معنی عظمت والا، بہرحال مراد سب کی ایک ہے، بڑا ہو یا عظمت والا ہو یا بلند ہو تو سب کی مراد ایک ہی ہوتی ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہ بلند مرتبہ بھی ہوتا ہے، وہ عظمت والا بھی ہوتا ہے۔ تو عظیم کا ترجمہ عذاب، اور عظیم کا معنی کیا ہوا کہ بڑا عذاب، عذاب کا معنی عذاب اور عظیم بڑا، عذاب اور عظیم بڑا عذاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا رکوع جو ہے نا سورہ بقرہ کا، یہ میں نے آپ کو تھوڑا اس کی ویسے پریکٹس کروائی ہے کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا مزید آگے بھی سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے علاوہ بھی تو روزانہ بھی اسی طرح انداز اختیار کریں گے کہ یوں الفاظ کچھ لکھیں گے روزانہ نئے نئے، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کو لکھنے کے بعد پھر ہم ان الفاظ کی پہلے پریکٹس کریں گے قرآن پاک سے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھنے کے بعد قرآن پاک سے پھر ہم ان الفاظ کا استعمال کریں گے کہ جو لفظ ہم نے پڑھے یا جو یاد کر چکے ان کے معنی میں کتنے آتے، اور پھر ہم نے قرآن پاک سے کچھ دیگر الفاظ کے معنی بھی روزانہ تھوڑے تھوڑے سمجھتے رہیں گے۔ اگر یہ سمجھ لیں گے تو وہی لفظ جو کہ بار بار قرآن پاک میں استعمال ہوں، اگر یہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بآسانی ہم قرآن پاک کا مفہوم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب تک جو ہم نے کچھ سیکھا اس کے مطابق اب آپ والا ارشاد فرمائیں کہ
کیا قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا کوئی مشکل کام ہے؟ سمجھ سکتے ہیں جلدی جلدی؟ تو چند دنوں کی مار ہے نا یہ، اگر ہم محنت کریں چند دنوں میں سیکھ سکتے ہیں بآسانی، کوئی زیادہ ٹائم ہمیں نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا اختیار کرنا ہے طریقہ کا؟ کیا کریں گے روزانہ ترجمہ قرآن سمجھنے کے لیے؟ کیا کریں گے؟ پریکٹس کریں گے. کس طرح؟ قرآن پاک کے آپ نے قرآن پاک کھول لیں روزانہ، اور کھول کے آپ کچھ دیر اس میں سے دیکھتے جائیں، ان الفاظ کا ترجمہ چیک کریں کہ ان میں سے کس کس لفظ کا ترجمہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھتے چلے جائیں تو یوں بآسانی آپ قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، یہ بعض چیز اس میں گرامر کے مطابق، چونکہ میں نہیں لے رہا نا اس کو، تو ہو سکتا ہے کہ جو گرامر سے وابستہ افراد ہیں وہ چند ایک مقامات پہ ان کو شبہ ہو کہ یار یہ یوں ترجمہ کیوں کر دیجیے، چونکہ ہم سمجھا رہے ہیں عوام کو کو اگر گرامر کی پیچیدگیوں میں ڈال دیں گے تو پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے سمپل ابھی ہمارا مقصد آپ گرامر پڑھانا نہیں، صرف قرآن پاک کا مفہوم سمجھانا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ سمجھانا ہے. تو اس لیے ہم ایک ایسا انداز اختیار کریں گے جس کے ذریعے آپ جلد اور بآسانی سمجھیں. اگرچہ تھوڑا یہ ہے تو گرامر ہی نا، کچھ نہ کچھ تو مشکل ہوگی. قرآن رب کا کلام ہے، رب کا کلام سمجھنا اتنا آسان چیز نہیں ہے کہ جتنا ہم سمجھیں کہ یوں، لیکن یہ کہ تھوڑی محنت کریں گے تو بآسانی ہم سمجھ جائیں گے. اور میرے خیال کے مطابق ایسا انداز ہمارے عموماً قرآن پاک کا ترجمہ کروانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اختیار نہیں کیا جاتا. اگر یہ انداز صرف عوام کو سمجھا دیا جائے نا تو ہماری عوام گھر بیٹھے خود ہی کرنا شروع کر دیں. جیسے اگر آپ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس ایپ میں آپ ایک لفظ سرچ کرتے جائیں تو آپ کے سامنے آتا جائے کہ اتنی بار یہ لفظ، اتنی بار یہ لفظ. جیسے کہ اب یہ لفظ ہم نے پڑھے ہیں، 3 لفظوں کو آپ کل سرچ کریں اور ساتھ ٹوٹل تعداد لکھتے جائیں کہ یہ لفظ قرآن پاک میں اتنی بار آیا، یہ اتنی بار آیا، یہ اتنی بار آیا، یہ اتنی بار آیا. تو یوں کر لیں کہ اگر یہ لفظ ہو گئے اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو چند ایک الفاظ اور لکھوائے، جیسے واو کا معنی لکھوایا، ام کا لکھوایا، لا کا معنی لکھوایا، یوں کر کے اگر آپ ان کے ٹوٹل دیکھیں تو میرے خیال کے مطابق شاید آج 1 گھنٹے کلاس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ 3000 سے زیادہ الفاظ کا معنی سیکھ چکے ہیں صرف 1 گھنٹے کی کلاس میں. ٹھیک ہے، تو یوں کر کے انشاءاللہ بآسانی ہم آگے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے. یہ تو پہلا دن تھا، اور پہلا دن چونکہ تھوڑا سا عوام کے لیے بھی عجیب سا ہوتا ہے اور جو پڑھانے والے اس کے لیے بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں ان کا کیا تاثر ہوگا، ان کے پلے کچھ پڑے گا یا نہیں پڑے گا. اب یہ پتہ چلے گا کل، جب آپ کل تشریف لے کے آئیں گے کہ کل کہاں تک ہمارا سلسلہ پہنچا اور آپ کتنا سمجھ آئے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید درست انداز میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے.